اور اس وقت جو اپوزیشن اتحاد ہے اس میں پی ٹی اے کی نمائندگی کر رہے ہیں. اچکزئی صاحب ہوں, مہنگل صاحب ہوں, MWM ہو یا دیگر ذمہ داران ان کے ساتھ یہ لاہور کے مشن پر تھے, جماعت اسلامی سے ملے, لاہور میں دانشوروں سے, صحافیوں سے, تجزیہ نگاروں سے ملے. اہم بات یہ ہے کہ لاہور میں جو پی ٹی اے ورکرز ہیں, رہنما ان کے گھروں تک بھی پہنچے ہیں. تو جو ڈسکنیکٹ تھا اس کو یہ پورا کر رہے ہیں. اب اسلام آباد جا کے بھی کنونشن کرنے جا رہے ہیں. آج عمران خان صاحب بھی جیل سے انہوں نے بیان جاری کیا, مولانا کی تعریف کی جس طرح سے وہ حکومت کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں, اور مولانا نے بھی ان کے حق میں ہی تقریباً بات کی اور کہا کہ ہم غور کر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ کرنا ہے, پی ٹی اے کے اتحاد کے ساتھ جانا یہ نہیں کرنا. ٹھٹھا میں انہوں نے بات کی. البتہ یہ اپوزیشن اتحاد آج جماعت اسلامی کے ہاں بھی گیا. تو اسد صاحب خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ڈسکنیکٹیوٹی کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. منصورہ آپ گئے, جماعت اسلامی کے نئے امیر آ چکے ہیں, ان کو بھی آپ نے دعوت دی الائنس میں آنے کی. کیا وہ ویلنگ ہیں, اور مولانا کے ساتھ آپ کے جو مذاکرات تھے وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہم پہلے سے انگیج ہیں. جماعت اسلامی کی انہوں نے ایک معذرت اس وقت اس صورت بھی کی کہ چونکہ ہمارے ایک نیا امیر آ رہا ہے, سسٹم ہمارا اس طرح ہے کہ وہ ہمارا شورا ہوتا ہے تو اس سے ہم اپروول لیں گے. تو لیکن ایز اے مبصر وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا شامل رہے. اس کے بعد جو ہے نا ابھی جو ہم آج گئے امیر صاحب کے پاس, تو چونکہ اس کی بھی ہم نے صرف ایک کٹسی کی, اس کی جو ہے نا باقاعدہ مبارکباد دی, اور انہوں کا کہنا یہ تھا کہ 25 کو ان کے شورا کا اجلاس ہے تو وہ اس ٹاپک پہ کھل کے بولیں گے, اور ابھی وہ اپنے ارینجمنٹس کر رہے ہیں. بہرحال جو ہمارا اس وقت بیانیہ ہے اس بیانیے کے ساتھ انہوں نے کہا ہم متفق ہیں, کانفرنس بھی آئیں گے, ساتھ بھی چلیں گے جتنا ہو سکتا ہے, لیکن باقاعدہ ہم کس شکل میں آپ کے ساتھ جائیں گے وہ 25 کو ہم فیصلے کریں گے. یعنی ہمارے ساتھ وہ ایک قسم کی شامل انگیج ہے. اچھا, اب عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ہم ان 3 سیاسی جماعتوں سے بات چیت نہیں کریں گے, تو واضح کہہ رہے ہیں, تو پھر باقی بچتا کون ہے جس کے ساتھ بات کرنی ہے؟ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا. دیکھیں, بات یہ نا کہ یہ مینڈیٹ جو 8 فروری کو جو ہوا ہے اس کی بینیفیشری کون ہے؟ ان کی بینیفیشری جو ہے نا مسلم لیگ, یعنی 17 سے 23 سے ایک وقت میرا خیال 100+ ہو گئے ہیں, اور وہ بھی موج کر رہے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایک عوامی جماعت ہے اور ہم بھی جو ہے نا اس وقت حکومت کریں. مطلب اس کے اندر کوئی وہ نہیں جاگ رہا. ان کے پاس آن پیپر قومی اسمبلی میں تقریباً 2/3 ہوا چاہتا ہے. جی وہ اچھا, اور جعلی ہے, سارے جعلی ہے. جو ادھر بیٹھے ہیں نا اس کی چہروں سے نظر آ رہا ہے کہ ہار ہوئے ہیں. جب اس کے پاس مارل اسٹرینتھ نہیں ہوتی تو وہ کیا ڈیلیور کرے گا؟ سیم جو ہے MQ میں سارے سیٹیں ہارے ہیں 100%, اور وہ بھی ادھر جو تقریر بھی کرتے ہیں, ہمیں درس بھی دیتے ہیں کہ قانون کیا ہوتا ہے اور ان کو ہوتا ہے. لیکن کیا پیپل پارٹی بھی اس کی بھی پچھلی, پیپلز پارٹی بھی, دیکھو پیپل پارٹی کو بھی سٹی بھی نہیں نا, کئی اس کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے جس طرح بلوچستان میں جس طرح ہوا ہے نا, ہر جگہ ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ دیا گیا ہے. تو یہ تو وہ ہے کہ یہ اس مینڈیٹ چوری میں اور اس طرح جس طرح انہوں نے اس ملک کو اس کرائسس کا سامنا, تو یہ ریسپانسبل ہے اس کی. تو ہم بیسیکلی سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور وہ ہمارے مینڈیٹ کو واپس کیا جائے. اس کے بعد جو ہے نا اور یہ 3 پارٹیاں جو ہے نا اس کے ریسپانسبل ہیں. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں, ایک طرف ملٹری قیادت کو خان صاحب ذمہ دار بھی قرار دیتے ہیں اور مجھے کچھ ہو گیا تو فلاں ذمہ دار ہوگا, دوسری طرف ان جماعتوں کو مائنس کر کے وہ بات چیت بھی ان سے کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اس رویے کی اس کا کوئی آئینی توجہ ہے؟ کیونکہ آپ ہیں تحریک تحفظ آئین, تو کیا یہ آئینی مطالبہ ہے کہ ہم بات ان سے کریں گے جو اصل سرکار ہے, جو اصل مالک ہے؟ دیکھیے, اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین داندھی ہوئی ہے. یہ رابری ہے, یہ ڈاکہ ہے بالکل. اور ڈاکہ بھی اس طرح کہ پہلے بھی ہوئی ہیں, پہلے بھی اس طرح نہیں ہے کہ مطلب داندھی بھی ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے, انٹرپرائز بھی ہوا ہے, لیکن اس دفعہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ ہوا ہے. کوئی لحاظ بھی نہیں رکھا گیا اور کہا گیا جو کچھ کہے وہ کرے. یعنی یہ اس سے پہلے لوگ داندھی کرتے تھے لیکن لوگ اتنا بلیو نہیں کرتے تھے. ابھی تو بچہ سمجھتا ہے کہ داندھی ہوئی ہے اور بہت دلے سے داندھی ہوئی ہے. تو انہوں نے تمام حدود پار کر لیے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی, جو اس کے رسپانسبل ہے, جس نے یہ کیا ہے, ان کی یہ رسپانسبلٹی کہ اس کو ٹھیک کریں. اس کا جو طریقہ کار آئین میں لکھا ہے نا, اگر آپ کو انتخابی زرداریاں ہیں
دھاندلی کی شکایت ہے، جو آپ کہتے ہیں 100+ سیٹوں پہ یا اس سے زیادہ جو بھی آپ کا نمبر ہے، تو کیا آپ نے پھر ٹریبیونلز بنے ہوئے ہیں وہاں رجوع کر لیے؟ دیکھیے ہمیں پتہ ہے ٹریبیونل میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آرڈر پیچھے سے ملتی ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس پوری نظام سے اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کے اپنا کام کرے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی آئینی حدود کا علم ہے. نہیں یہ بہت اچھی بات ہے، علم ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں کہ اس کو علم ہے کہ آئین حدود، تو پھر آئین کے مطابق جو ہے نا عمل کرنا چاہیے جو آئین کا ہے. اور ہم یہ ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک آئین کے مطابق چلے گا، جب پارلیمنٹ، فوج، جب جوڈیشری تمام اپنے آئینی حدود کے اندر کام کرے گا تو ملک آگے بڑھے گا. دیکھیں یہ کسی کو اگر غلط فہمی ہے کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی، اس ملک میں جو ہے نا کوئی ترقی ہوگی، کوئی ڈیولپمنٹ ہوگا، اور وہ بغیر کسی آئین اور قانون کے علاوہ یہ اس کی غلط فہمی ہے. پہلے تو آپ اس ملک میں یہ انشورڈ کروا دے کہ ملک میں عدلیہ آزاد ہے، اور جو اگر کسی کے خلاف ہوتا ہے تو عدلیہ آزاد فیصلے کرے گی. اور کو یہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. کتنا آزاد ہے؟ ابھی آپ نے دیکھ لیجیے کہ جو چیف ججز نے جو کیس کیا، اور چیف ججز بھی چھوڑے، چیف ججز نے بھی فیصلہ کیا ہے، اور چیف ججز کے ساتھ جو باقی ہائی کورٹس نے جو اپنے سفارشات بھیجی ہے، سب نے کہا کہ مداخلت ہو رہی ہے. جب سب اس طرح کہہ رہے ہیں تو وہ تو بالکل اس واضح ثبوت ہے. مطلب ایک اس طرح اگر آپ کی عدالت ہے جو ہے نا زیر حراست ہے، تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک کیسے آگے بڑھے گا. لیکن آج تو یہ تو افریقن کنٹریز میں بھی نہیں ہو سکتے. آج تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیکس کیس میں نوٹس جاری کر دیا توہین عدالت کا، FIA کو بھی، PTA کو بھی. دیکھیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے. نہیں، بہت اچھی بات ہے نا، ایک شروعات ہے، ایک ہمیں ایک امید ہے عدلیہ سے. میں بالکل آج ہماری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں لائر سے، جو لاہور ہائی کورٹ بار کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوئی ہیں، ابھی اس میٹنگ کے بعد ہمارے سینئر لائر کے ساتھ میٹنگز ہیں. ہم صرف اس کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف اور مسلم لیگ یہ چھوڑ دیں. یہ بیچ میں جو چیزیں ہیں نا، ہم جو کریں گے وہ ہمیں عوام اس کا رسپانڈ کریں گے. لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ون پوائنٹ پہ سارے متفق ہوں. وہ کیا؟ کہ ہم نے ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے. وہ کیسے ممکن ہو؟ وہ تب ممکن ہوگا جب اسٹیبلشمنٹ اپنے کردار میں آ جائے گی، جب عدلیہ جو ہے مکمل آزاد ہوگی، جب پارلیمنٹ امپاور ہوگی، جب پارلیمنٹ کے پاس دونوں فریق کیا ابھی اپنے دائرے میں نہیں ہے؟ دیکھیں جب تک پارلیمنٹ کو آپ وہ نہیں دیں گے، مطلب اس کا جو پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ جو ہے نا صحیح معنوں میں مضبوط نہیں ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا فیصلے سارے پارلیمنٹ کے باہر ہوں گے، تو اس صورتحال میں یہ بات مجھے آپ کی سننے میں بحیثیت طالب علم سیاست کی بڑی اچھی لگتی ہے. ہمارا بھی یہ خواب ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ادارے رہیں، ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے. لیکن کیا کروں میں، 2018 میں جب آپ کی سرکار بنی اور جب ختم ہوئی، تب کیا یہ سب کچھ اتنا ہی آئیڈیل تھا؟ تب کیا ادارے مداخلت نہیں کرتے تھے؟ تب کیا اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کرتی تھی؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہوا تو غلط تھا، اب بھی ہو رہا ہے تو غلط ہے. دیکھیں میں تحریک انصاف کے ورکر سے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ تمام ادارے ہمارے قابل احترام ہیں. تمام، کیونکہ ہم سارے ایک ہی ہیں نا، اس ایک قوم ہے، ایک لوگ ہے. کوئی میرا بیٹا، کوئی بھائی، کوئی کزن، کوئی رشتہ دار کسی ادارے میں ہوگا. وہ ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہو، ان کی رسپیکٹ ہو، ہماری انٹیلیجنس ادارے مضبوط ہوں، ان کے اندر اسٹرینتھ بڑے ہوں، وہ ہماری جو ضروریات ہیں وہ ضروریات پوری کریں. لیکن جو اس کا پیرامیٹر سے کنسٹیٹیوشن، اپنے کنسٹیٹیوشن پیرامیٹر میں وہ اندر کام کرے. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ قابل احترام ہے. ان کا ایک بیان ہے، وہ نشر کر دیں جی، بیان چلائیں علیمہ خان صاحبہ کا، پھر میں کیسا سے بات کرتا ہوں.